افسوسناک واقعہ جو جب یہ دیکھا، وہ فوٹیج تو لازمی بات ہے، وہ لاشیں ہمیں نظر نہیں آئی. ایک باپ نے اپنے بچے کے ساتھ خود کو آگ لگا لی ایک پارک کے اندر. ریاست خاموش ہے، ریاست کے پاس جواب نہیں ہے. ریاست ان کو روزگار نہیں دے سکتی. ہاں، ریاست یہ ضرور کر سکتی ہے کہ ان کو خیرات دے سکتی ہے. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا ہے؟ خیرات ہے. آپ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں خیرات دیتے ہیں. پی ایم ایل این کی حکومت آئی 16 ماہ کی، آپ نے کہا 2,000 روپے آپ کو دے رہے ہیں. 2,000 روپے آپ دے رہے ہیں. آپ جن جگہوں پر رہتے ہیں، جن جگہوں پر کھانا کھاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی چائے کا بل ہے. یہ جو 2,000 روپے آپ کہہ کر لوگوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ اس سے اپنی زندگی سنوار لو. خیرات سے ملک نہیں چلتے، خیراتی کاموں سے ملک نہیں چلتے. ملک اصولوں سے چلتے ہیں. اصول پسندی اپنا لیجئے، ملک ٹھیک ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زی سویکس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان ذوق احمد. ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر گزشتہ پاکستان میں 4 مہینے کے اندر جو واقعات ہوئے، کس طرح سے پاکستان میں ایک ایسی حکومت لائی گئی جو کہ خود حکومت نہیں سنبھالنا چاہتی تھی، جو کہ خود کانفیڈنٹ نہیں تھی، جو کہ یہ نہیں چاہتی تھی وہ حکومت میں آئے، لیکن اس کو حکومت دی گئی، اس کو مجبور کیا گیا. کیا مجبوریاں تھیں، کس طریقے سے اس کو مجبور کیا گیا، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بات کریں گے. پھر نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے تو ایک تاثر بنایا گیا کہ وہی وزیر اعظم ہوں گے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اخباروں کے اندر ایڈ لگوایا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابی منشور تھا وہ بھی یہی بنایا گیا کہ پاکستان کو نواز دو. لیکن نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ نواز شریف صاحب کو ان الیکشن میں کیا ملا؟ آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب ہار گئے ان الیکشن میں؟ نواز شریف صاحب جو مقصد لے کر باہر سے آئے تھے وہ پورا ہو گیا ہے. وہ کیا مقصد تھا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ انتخابات میں جو وعدے انہوں نے کیے ریاست کے ساتھ کہ آپ ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں، ہم اچھے بچے کی طرح آپ کے تمام احکامات کو مانیں گے، لیکن پھر جب مکرنے کی صورتحال ہوئی تو پھر ریاست نے اپنے پتے شو کیے اور ان کو مجبور کر دیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے آپ نے حکومت لینی ہے. وہ کون سے کارڈز تھے جو ریاست نے کھیلے، اس پر بھی بات کریں گے. اور پھر ایک اور اہم معاملہ، اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو عوامی ووٹ کی طاقت سے جو 2 پاکستان کی اہم اسمبلیاں ہیں، پنجاب اسمبلی، یعنی جو پنجاب اسمبلی میں جیتتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان پر حکمرانی وہ کرتا ہے اور وہی وفاق میں آتا ہے. پنجاب اور نیشنل اسمبلی یعنی کہ قومی اسمبلی، ان دونوں اسمبلیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایک اکثریتی جماعت تھی. ان کے پاس اکثریت تھی، یعنی زیادہ پارلیمانی لوگ تھے. نیشنل اسمبلی کے اندر ایم این ایز اور پنجاب اسمبلی کے اندر ایم پی ایس، زیادہ بڑی تعداد کے اندر زیادہ بڑی جماعت ووٹس کے طاقت کے ساتھ وہ یہ جماعت تھی. لیکن اس جماعت کو نمبر گیم کے اندر دوسری بڑی جماعت کر دیا گیا، اور یہ ایسے نہیں کیا گیا جب تک ان کے تمام مطالبات مان نہیں لیے گئے ریاست کے، تب تک ان کو دوسری بڑی جماعت رہنے دیا گیا. جب یہ مطالبات مان لیے گئے، تمام معاملات طے ہو گئے اور ریاست کی بات انہوں نے ایک اچھے بچے کی طرح مان لی، تو پھر انہوں نے ان کو اکثریت بنا دیا. اس پر بات کریں گے. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ جب حکومت بنی، جب الیکشنز ہوئے تو پی ایم ایل این کو یہ امید تھی کہ پاکستان کے اندر یہ جو حکومت بن رہی ہے وہ اکثریتی جماعت بنے گی اور وہ سنگل ہینڈڈلی حکومت بنا لیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، اور اتنی کمزور حکومت جو کہ کوئی بھی فیصلہ نہ کر سکے وہ تو بالکل نہیں لینی چاہیے. تو اس تناظر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جب یہ آواز اٹھی کہ حکومت نہیں لیتے، تو تب ڈی سی راولپنڈی صاحب کا ویڈیو بیان آ جاتا ہے، لیاقت علی چٹھا صاحب کا. پھر ایک سوال اٹھ جاتا ہے، اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر یہ انتخابات صحیح نہیں ہوئے، پھر وہ تمام نشستیں واپس آنی چاہیے جن پر پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے. پھر معاملات ہوئے، پھر مذاکرات ہوئے، پھر دوبارہ ایک پیج پر آئے اور پھر کہا گیا کہ لیاقت علی چٹھا صاحب نے کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی، میں نے جھوٹ بولا. پھر کچھ اور معاملات جب وہ زیر غور آئے، پی ڈی ایم کی ایک حکومت کا 16 ماہ کا تجربہ پہلے ہو چکا تھا، لیکن دوبارہ سے اس تجربے میں لے کر آئے اور مجبور کیا گیا کہ آپ حکومت لیں، صرف اس لیے کہ ایک کمزور حکومت ہوگی تو معاملات آسانی سے ہو جائیں گے. اب آپ اس حکومت کے سٹرکچر کو سمجھیے جو گزشتہ کافی دنوں سے آپ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ایسی حکومت بنی ہے جس میں پی ایم ایل این کے پاس پاکستان کی حکمرانی ہے، وزیر اعظم ان کا، کابینہ ان کی، لیکن صدر ایک دوسری جماعت کا ہے جو کہ ان کے مخالف حکومت ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی.
پی ایم ایل این کے پاس حکومت بنانے کے لیے نمبر پورے نہیں تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہم آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نمبر پورے کریں گے, آپ کو ووٹ دیں گے. ووٹ دیا, ان کا وزیر اعظم بنوا دیا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر بن جائے گا نون لیگ کے ووٹ سے. پاکستان پیپلز پارٹی 5 سال کے لیے حکومت بنی ہے. جس دن چاہے صدر آصف علی زرداری پاکستان مسلم لیگ نون کو کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو شہباز شریف صاحب, اور ان کے پاس پورے ووٹ نہیں ہوں گے اور حکومت گن جائے گی, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک بہتر چانس ہوگا. یعنی پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون سازی, کوئی بھی آئینی کام, کوئی بھی پارلیمنٹیرین کام, وہ اب بآسانی حل ہو جائے گا. نواز شریف صاحب کو کیا ملا اس سب میں؟ نواز شریف صاحب کو یہ ملا کہ ان کے کیسز ختم ہو گئے, اب ان کے بچے بھی پاکستان آ رہے ہیں. حسن اور حسین نواز جو کہ بہت ہی مایہ ناز بزنس مین ہیں, جو کہ پاکستان سے باہر رہ کر اس قدر اچھا بزنس کر رہے ہیں کہ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ وہ کیا بزنس کرتے ہیں. ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ لندن میں نواز شریف صاحب حسن نواز کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے حسن نواز کے آفس میں آج لوگوں سے ملاقات کی, لیکن آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ حسن نواز بزنس کیا کرتے ہیں, وہ آفس کس چیز کا کھولا ہے ان کی جانب سے جہاں پر بیٹھ کے وہ بزنس کرتے ہیں. اور ان پر یہ الزامات ضرور لگتے ہیں کہ یہ جو بزنس وہاں پہ کیا جاتا ہے وہ پاکستان سے گیا ہوا پیسے کا بزنس کیا جاتا ہے. اچھا, اب حکومت نہ لینے کے حوالے سے تمام تر صورتحال آپ کو بتائی, اس کے بعد پی ڈی ایم کی یہ حکومت کا سلسلہ آپ کو بتایا. اب نمبر گیم کی بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے لایا گیا. آپ کے ووٹ سے تو وہ بڑی نہیں بنی, لیکن پھر الیکشن کمیشن بیچ میں آ گیا. اس نے کہا پائن میں کردار ادا کردا, میں تانوں دسدا کیویں نمبر گیم پوری ہوئے گی. اور جو مخصوص نشستیں تھیں, 78 نشستیں ایک جماعت کی, میں آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکا تھا. پاکستان تحریک انصاف کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں 78 نشستیں ملنی تھی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہلی 100 نشستیں کم ہیں, 100 ایسی نشستیں ہیں جن پر ہمارے ووٹ کا رد و بدل کیا گیا, 78 اور شامل کر لیں. اور یہ 78 وہ نہیں ہے جس پہ ووٹنگ ہونی تھی, یہ وہ مخصوص نشستیں ہیں جو کہ آئین اور قانون کہتا ہے کہ جتنے نمبرز آپ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے اندر لے کر آتے ہیں اس کی ڈویژن سے, اس کے فارمولے سے آپ کو 78 سیٹیں ملنی تھی. وہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی, لیکن یہ معاملہ آپ نے لٹکائے رکھا, تب تک لٹکائے رکھا جب تک آپ کے تمام تر مطالبات پر, ریاست کے مطالبات پر یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے یہ نہ آ جائے. جب پوری یقین دہانی کرا دی گئی کہ ہم ایک پیج پر آ گئے ہیں, اس پیج پر جو آپ کا پیج ہے, اس مطالبات پر جو آپ کے مطالبات ہیں, تو یہ 78 سیٹیں بھی ان کو دے دی. اب ان 78 سیٹوں سے فرق کیا پڑا؟ پہلے پاکستان تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں بڑی جماعت تھی, اور اب پاکستان مسلم لیگ نون نیشنل اسمبلی میں بڑی جماعت ہے. اب یہ پاکستان کا سیاسی مستقبل ہے. میں کچھ بڑے سینئر صحافیوں کے ساتھ ابھی بیٹھا ہوا تھا, اور بلکہ میری روز لوگوں سے بات ہوتی ہے, ٹی وی چینلز پر جب مہمان بھی آتے ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے. کوئی انسان اس امید کے ساتھ اب پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. جس بھی شخص سے بات کر لو, بے شک وہ سیاسی ہو, وہ نظریاتی ہو, وہ صحافتی ہو, یا وہ ایک عام انسان ہو, وہ کہتا ہے جہاں موقع ملے پاکستان چھوڑ کر چلے جاؤ. اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اب آج مجھے کسی نے بتایا کہ جو ہے آپ کے گیس کے بل زیادہ ہو گئے ہیں, تو لوگ دفاتر کے اندر جا کے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے گیس کے میٹر کٹوانے ہیں, ہم نے یہ میٹر نہیں لگوانے. احتجاج کوئی نہیں کر رہا, اپنے مطالبات, اپنے حق کی بات کوئی نہیں کر رہا. جو حکومت کرتی جا رہی ہے اس پر عمل پیرا ہو رہا ہے. افسوسناک واقعہ جو جب یہ دیکھا, وہ فوٹیج تو لازمی بات ہے, وہ لاشیں ہمیں نظر نہیں آئی. ایک باپ نے اپنے بچے کے ساتھ خود کو آگ لگا لی ایک پارک کے اندر. ریاست خاموش ہے, ریاست کے پاس جواب نہیں ہے, ریاست ان کو روزگار نہیں دے سکتی. ہاں, ریاست یہ ضرور کر سکتی ہے کہ ان کو خیرات دے سکتی ہے. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا ہے؟ خیرات ہے. آپ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں خیرات دیتے ہیں. پی ایم ایل این کی حکومت آئی 16 ماہ کی, آپ نے کہا 2,000 روپے آپ کو دے رہے ہیں. 2,000 روپے آپ دے رہے ہیں. آپ جن جگہوں پر رہتے ہیں, جن جگہوں پر کھانا کھاتے ہیں, وہاں پہ آپ کی چائے کا بل ہے یہ. جو 2,000 روپے آپ کہہ کر لوگوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ اس سے اپنی زندگی سنوار لو. خیرات سے ملک نہیں چلتے, خیراتی کاموں سے ملک نہیں چلتے, ملک اصولوں سے چلتے ہیں. اصول پسندی اپنا لیجئے, ملک ٹھیک ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.